الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم سامعین عظام، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے 15 اگست کے موقع سے آزادی کی اہمیت کو مختصر بیان فرمایا تھا۔ چونکہ مسجد کی ضرورت اس وقت ایک اہم ضرورت ہے، اس لیے بیانات کو مختصر طور پر کیا جا رہا ہے اور مختلف قسطوں میں مختلف جمعوں میں تھوڑا بیان جس عنوان کو بھی لیا جاتا ہے اس کے تعلق سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ 15 اگست گزر گئی، لیکن گزشتہ جمعے میں تقریر کا، بیان کا، عنوان کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا، میں انشاءاللہ العزیز اس کو اب بیان کروں گا اور پھر وہی مقصد جو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے، کچھ دیر بات چیت کر کے اپنے مقصد اصلی کی طرف ہم لوٹیں گے۔ میں نے آزادی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، جس میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے مثال دی تھی کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کے پاس اپنے اختیارات کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک آزاد آدمی ہے جس کو اللہ رب العزت نے عمدہ روزی، عمدہ مال عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے کھل کر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا ہل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کی، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہے، اس کی آزادی کو کوئی نہ للکارے، اس کی آزادی پر کسی کا قبضہ نہ ہو، اس کی آزادی پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اور اسی آزادی کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے مذہب اسلام نے انسانوں کو مکمل طور پر آزادی دی ہے۔ آزادی کی اہمیت کا اندازہ، آزادی کا مقام، اس کا مرتبہ، آزادی ہوتی کیا چیز ہے، وہی آدمی لگا سکتا ہے جو آزادی کی زندگی گزارنے کے بعد کسی کی غلامی میں آ گیا ہو، جو آزادی کی زندگی گزارنے کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے آزادی پر بہت زور دیا ہے۔ انسانوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا مذہب اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ مخلوق تو اس کی ہو اور وہ کسی کی غلامی میں رہ کر، کسی دوسرے کی ماتحتی میں رہ کر وہ زندگی گزارے۔ اگر اصل غلامی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی غلامی ہے۔ اللہ رب العزت کی غلامی میں آ جانے کے بعد، اس کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے کے بعد آدمی ہر ایک سے بے خوف ہو جاتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے نجات پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی جگہ پر تشریف لے جاتے تو وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے پیغام دیتے، ابتعثنا اللہ لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ اللہ رب العزت
العزت نے ہمیں اس جگہ پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی پوجا، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکامات کی طرف لے کر آئیں۔ یہ صحابہ کرام جس جگہ جاتے پہلا پیغام لوگوں کو دیتے تھے۔ اور تاریخ کی اہمیت، تاریخ آزادی کی اہمیت، آزادی ہوتی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور و معروف مقولہ جو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آزادی کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا تھا، متستعبدتم الناس وقد ولدت امہاتکم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور آزادی کی اہمیت کے بارے میں ہی عربی کا یہ مقولہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کسی عربی دانے، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، اللہ رب العزت نے تجھے آزاد پیدا کیا، تجھے آزاد بنایا، کسی اور کا غلام مت بن۔ یہ آزادی کی مختصر اہمیت تاریخ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، عربی مقولات کے حوالے سے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ ہندوستان کو یہ آزادی کی نعمت بڑی جد و جہد، بڑی کوششوں، بڑی کاوشوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں بتلاؤں گا کہ کس طرح تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اور تاریخ کو کس طرح جب آزادی، جنگ آزادی کا آغاز ہوا، 100 سالہ تاریخ کو کتابوں سے کس طرح نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک ایسی تاریخ لائی گئی ہے کہ جس کا حقیقت سے تھوڑا بہت تعلق ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزادی کی نعمت ہندوستان کو حاصل ہوئی، اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے زبردست قربانیاں پیش کی، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، اسی طرح تختہ دار پر چڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء نے اور مسلم عوام نے آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو بڑی ہمت و حوصلے کے ساتھ، کمال بہادری کے ساتھ اپنے گلوں پر لگایا، اور تختہ دار پر چڑھے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، اور حصول آزادی کے لیے میدان جنگ میں اترے۔ آخر کار غیر ملکی یعنی انگریز اس ملک ہندوستان کو چھوڑنے پر، یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ میں مختصر طور پر تاریخ کے چند پہلیاں، چند جھلکیاں آپ کو بتلا رہا ہوں، ورنہ اگر تاریخ کو مکمل طور پر جب سے ہندوستان میں انگریز کے ناپاک قدم پڑے تھے اس وقت سے اگر لیا جائے تو تاریخ ایک ایسی جامع، ایک ایسی منظم بیان اس پر ہو سکتا ہے کہ تقریباً 6 ہفتے تک اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ انگریز حکمرانوں نے اپنے اقتدار، اپنی طاقت و قوت، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں کی، تدبیریں کی، لوگوں کو رشوت دیے، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر قائم کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو تروڑ مروڑ کر انگریزوں نے پیش کیا، غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مس کر دیا، تاریخ کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر چڑھایا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم لوگوں پر ناحق گولیاں چلائی، انہیں چلتی ہوئی ٹرین سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ ان تمام ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اور توقع غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آخر کار یہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے، اور اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد بھی ان لوگوں نے اطمینان اور چین و سکون کی سانس لی۔ مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں قدرتی طور پر مسلمانوں کا ایک ممتاز اور نمایاں حصہ رہا ہے۔ آج تحریک آزادی میں قدرتی طور پر مسلمانوں کا ایک ممتاز اور نمایاں حصہ رہا ہے۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں نے قائد اور رہنما کا رول ادا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم حکمرانوں سے انگریز حکمرانوں نے اقتدار کو، حکومت کو چھینا تھا، اور اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا تھا۔ انہیں حاکم سے محکوم
محکوم بننا پڑا تھا، اس کی تکلیف، اس کی چبھن، اس کی ٹھیس ان کے دلوں پر تھی. اور یہی وجہ ہے کہ محکومیت سے نکلنے کے لیے، غلامیت سے نکلنے کے لیے جنگ آزادی کی اصل لڑائی بھی ہم صاف طور پر کہتے ہیں تاریخ کو بھلائے تو نہیں بھلایا جا سکتا، اس لیے کہ پھر بھی اس امت میں اور اب بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کی کتابوں میں حقائق کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ حقائق کو سامنے لائے ہیں. اور دوسرے لوگ کیا، خود انگریز جو اس ملک ہندوستان میں قبضہ آور تھا، اس کا قبضہ تھا، یہاں اس نے حکومت کی ہے، ان نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسلم علماء اور مسلم عوام نہ ہوتے تو ہم ہندوستان سے کبھی جانے والے نہیں تھے. تو ہندوستان کی تحریک آزادی کی اصل لڑائی کھل کر بیان کیا جائے گا، مسلمانوں نے لڑی ہے. میں آپ کو بتلاؤں گا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا باقاعدہ آغاز 1857 میں ہوا، یہ تو آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے کہ 1857 میں باقاعدہ جنگ آزادی کا آغاز ہوا، نہیں، اس کو تو آگے بڑھایا گیا ہے اور جان بوجھ کر اس کو پھیلایا گیا ہے. 1857 سے 100 سال پہلے ایک جنگ آزادی، تحریک آزادی کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 میں اور مجنو شاہ نے 1776 اور 1780 میں، حیدر علی نے 1767 میں اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 1791 میں اور مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے 1812 میں اور سید احمد شہید نے 1813 میں باقاعدہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی ہے. اور ان سب تاریخوں کو غبار میں ملا دیا گیا اور ان سب تاریخوں کو نیست و نابود کر دیا، تقریباً ختم کر دیا گیا. کیوں ختم کیا گیا؟ تاکہ مسلم عوام، مسلم لوگ اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اسی دن سے سلگ رہی تھی جس دن سے انگریزوں کے ناپاک قدم ملک ہندوستان کی پاک سرزمین پر پڑے تھے. یہ تاریخ بھلا دی گئی ہے. آپ کو بہت سارے ایسے افراد جن کا تاریخ میں سب سے اہم حصہ رہا تھا، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز، جنہوں نے سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا جنگ آزادی کے لیے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے فتوے میں لفظ استعمال کیا تھا کہ اب ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے اور یہاں کے مسلم لوگوں پر اور تمام لوگوں پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ اب انگریزوں کا بائیکاٹ مکمل طور پر کیا جائے، انگریزوں سے زور آزما ہو جائے. اور ان کے بھائی شاہ عبد القادر، ان کے ایک اور بھائی شاہ رفیع اور ان کے ایک اور بھائی شاہ عبد الغنی، اسی طرح شاہ عبد الحی، اسی طرح شاہ اسماعیل، الہی بخش کاندھلوی کے اسماء گرامی بڑے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں. اور تحریک ریشمی رومال جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فرزند، سب سے پہلے فاضل حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے چلائی تھی، جس تحریک ریشمی رومال نے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا. آپ کتابیں پڑھیے، علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھیے، علماء دیوبند کون ہے اور کیا ہے اس کو پڑھیے، اور تحریک ریشمی رومال پڑھیے. مسلم علماء اور عوام کا جنگ آزادی میں کیا کردار رہا ہے اس کو پڑھیے. بے شمار کتابیں جنگ آزادی پر لکھی گئی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل لڑائی جو لڑی ہے جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتلانے والا ہوں. میں نے بتلایا کہ 1757 سے باقاعدہ تحریک آزادی کا آغاز ہوا، لیکن اس تاریخ کو مٹا دیا گیا اور 100 برس تک مسلمان اپنے علماء کی قیادت میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ انگریزوں سے زور آزما رہے ہیں. جن انگریزوں نے یہاں تجارت کے نام پر اپنا سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے مسلم حکمرانوں کو مجبور کیا تھا، ان سے حکومت کو چھین لیا تھا، تو 100 برس تک صرف اور صرف تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ رہا ہے. یہ تاریخ ہے، کوئی بھلائے گا تب بھی نہیں بھلائی جائے گی. کتابیں اس کی گواہ ہیں، انگریزوں کی کتابیں اس کی گواہ ہیں. پھر کیا ہوا؟ آخر کار ایک تاریخ آتی ہے 10 مئی 1857 کو تحریک آزادی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے. یہ دوسرا دور تھا 1757 میں سراج الدولہ، 1776 میں مجنو شاہ اور 1780 میں بھی مجنو شاہ، حیدر علی 1767 میں، ان کے بیٹے ٹیپو سلطان 1791 میں اور مولانا شریعت اللہ ان کے بیٹے 1812 میں اور سید احمد شہید 1813 میں. اس سے پہلے باقاعدہ
مقابلہ جنگ آزادی کی لڑائی لڑ چکے ہیں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تو 10 مئی 1857 کو تحریک آزادی کا دوسرا دور جب شروع ہوا تو غیر مسلم اہل وطن نے تحریک آزادی کی جد و جہد میں اپنی شرکت درج کروائی 100 سال کے بعد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مکمل طور پر تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تاریخ کو جو بگاڑ دیا گیا ہے، کتابوں سے اصل حقائق کو جو نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہ ایک غلط بات ہے۔ اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ بہرحال اس مختصر وقت میں اتنی بات تو میں نے آپ کو بتلا دی کہ 1757 میں باقاعدہ تحریک آزادی کا آغاز ہوا اور تقریباً 100 سال اس سے کچھ زائد تک مسلمانوں نے تنہے تنہا اپنے علماء کی قیادت میں تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں اردو میں نے چند کے نام بتائے۔ پڑھنا چاہیے، پڑھنی تاریخ کو ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ وہ کہنا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا ماضی بھول کر مستقبل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں کے آگے سر جھکانا نہیں آتا۔ یہ تاریخ مختصر وقت میں اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تاریخ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔